غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، اور وہ آپ اس سے ادھار پکڑ کر لے جاتے ہو اور حج کر کے واپس دے دیتے ہو، لین دین آپ کا چلتا رہتا ہے، تو واللہ عالم کوئی حرج نہیں۔ ویسے اپنا پیسہ ہونا انسان کے پاس ضروری ہے، اس کا اپنا حلال پاکیزہ طیب رزق ہو، اس میں سے جا کر اللہ کا گھر کا حج کر کے آئے۔ کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے یا نہیں؟ فجر کے وقت میں مسجد میں داخل ہوا تو اقامت ہو رہی تھی، تو کیا میں اس وقت مجھے سنت پڑھنی ہوگی یا جماعت میں شامل ہونا ہوگا؟ کیا فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے، مستحب نہیں۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی عذر کے بغیر جماعت کو چھوڑے تو اس کی نماز نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ مسجد میں داخل ہوئے اقامت ہو رہی تھی، اب آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی، فرض پڑھنے ہیں۔ کیوں؟ اہم کیا ہے؟ فرض۔ سنت کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب فرض نماز ہو تو پھر کوئی اور نفل نماز نہیں ہوا کرتی۔ آپ کا ابا جی پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی 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 کر رہا ہے، اور آپ بیٹھے چچا کی ٹانگوں پر تیل کی مالش کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو؟ کیوں؟ چچا جان ہے، پہلے باپ کو پانی پلاؤ گے، پہلے چچا کی ٹانگوں پہ تیل لگاؤ گے؟ کہو گے بھائی یہ چچا باپ کی وجہ سے بنانا، باپ نہ ہوتا تو یہ چچا نہ ہوتا، تو پہلے چچا کی اہمیت ہے یا باپ کی؟ باپ کی، اسے پانی پلاؤ گے۔ باپ مر جائے اور آپ چچا کی ٹانگیں دباتے رہو، کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔ فرض کی پہلے اہمیت ہے، سنتوں کی بعد میں۔ افضل یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے فرض پڑھیں، لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھے، لیٹ ہو گئے، تو پھر نماز ختم ہو گئی، آپ اٹھ کر 2 رکعتیں سنتیں ادا کر لو۔ صحابی نے ادا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا میری فجر کی سنتیں رہنی تھی۔ اللہ کے نبی چپ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو دیکھ کر چپ ہو جائیں وہ عمل بھی دین بن جاتا ہے۔ یہ اتھارٹی کسی پیر ملا کو نہیں ہے۔ ہاں، دوسرا کیا ہے کہ آپ نے اس وقت نہیں پڑھنی تو سورج کے نکلنے کے بعد پڑھیں۔ لوگ درود پڑھتے ہیں تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں؟ تبلیغی عالم نے بتایا آپ نے فرض نماز کے بعد دعا مانگی ہے یا نہیں؟ اس عالم نے 2 حدیثیں سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھا جائے تو درود اللہ کے نبی پر پہنچایا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے من صلی علی عند قبری فسمعت، جو میری قبر پہ آ کے درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین پہ گھومتے ہیں، جہاں کہیں کوئی مجھ پہ درود پڑتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں کنورٹ ہو کر اللہ کے نبی پر نازل ہوتی ہیں۔ کیسے؟ کیفیت کا علم اللہ کو ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگی، فرض نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، ضروری ہے۔ آپ سلام پھیرتے کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ استغفر اللہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ استغفر اللہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کیا ہے؟ آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہم اجرنا من النار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ساری دعائیں ہیں، کی جائیں، درست ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں چلتا ہے، امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ امام کے پیٹ میں درد ہے، آپ کی بکری گم گئی ہوگا تو اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، آپ کہتے ہو آمین، آپ کی بکری مل جائے گی آپ کو۔ سلام منہ پہ پھیرا اور آپ اٹھ کے نکل لیے۔ ارے بھائی وہ ساری دعائیں جو رسول اللہ نے سکھائی تھی وہ تو گئی۔ جب بدعت آتی ہے سنت اٹھ جاتی ہے، یاد کرنا اصول۔ جب بدعت آتی ہے سنت کیا تھی کہ آپ سلام پھیرتے کہو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام۔ اب کیا ہوا؟ اب بدعت آ گئی، اس کی جگہ پر کیا؟ السلام ورحمۃ اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا اللہم صلی علی محمد ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی امیر صحابہ جیت گئے، ہم ہار گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جہاد میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا کیا تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں جس عمل کے کرنے کی وجہ سے تم امیر صحابہ کی صدقہ خیرات سے آگے نکل جاؤ؟ کہا ضرور بتاؤ۔ کہا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، اس سے تمہیں اللہ وہ اجر و ثواب دے گا کہ ان کے نفقہ خیرات سے بڑھ جاؤ گے۔ اب یہ غریب صحابہ گئے اور چپ کر کے نہ بیٹھے،
کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر آگے، اللہ کے نبی ہم نے تو پرائیویسی کرنے کی بڑی کوشش کی کہ ہمارا راز لیک آؤٹ نہ ہو، لیکن کیا کریں ان امیر صحابہ کو بھی پتہ لگ گیا، انہوں نے بھی شروع کر دیا، اب کیا کریں؟ آپ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے وہ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنے کی وجہ سے جو آپ کی حاجت ہے آپ وہ نہیں مانگ سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں وہ ساری رہ گئی۔ اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غصے میں آ کر میں نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کوئی بھائی پیار میں بھی دیتا ہے؟ سوچو، کوئی طلاق پیار میں بڑا بیوی پہ راضی ہو، کہا جی مجھے آج آپ پر بیگم صاحبہ بڑی پیار اور محبت آ رہی ہے، جاؤ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ کسی نے کیا؟ جو دیتا ہے غصے میں ہی دیتا ہے، پیار میں کوئی نہیں دیتا۔ غصے میں آ کر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کسی دوسرے آدمی کے سامنے یہ الفاظ میں نے بار بار دہرائے، حالانکہ اس سے پہلے میں نے کچھ ایسا نہیں کہا تھا۔ اس کا علم ابھی تک میری بیوی کو نہیں، لہذا یہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی، ڈنڈے بجاؤ، ہو گئی۔ اب اگلا جواب رہتا ہے جو میں سائل سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اب یہ بتاؤ سائل کون ہے، محمدی ہے یا غیر محمدی ہے؟ اگر وہ چشتی، قادری، رضوی، نوری، سہروردی ہے تو جاؤ اپنے مولویوں سے فتویٰ لو، اور ان کے مولوی فتویٰ کیا دیں گے؟ کیا فتویٰ دیں گے؟ پیر مرید آتا ہے، پیر جی ہیں میں اپنی بیوی کو نا طلاق دے بیٹھا، طلاق طلاق طلاق، برسٹ، ایک ہی دفعہ برسٹ 3 گولیاں مارتی۔ کہا اچھا ایک ہی دفعہ، ایک ہی مجلس میں؟ ہاں جی۔ کہندا پھر 3 ہو گئی۔ کہندا جی ہن کی کراں؟ کہندا حلالہ کروا لا۔ مولوی صاحب کس سے کرواؤں؟ کہا نیک سے، شریف سے، صوفی سے، حاجی سے، متقی سے، پرہیزگار سے، وعدے کے پابند سے، آج لے کے کل چھوڑ دے اس سے۔ کہا جی انی صفتاں تواڈے چ نے، اتنی صفتیں آپ میں ہیں، یہ نیک کار خیر آپ ہی کرو۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بھائی سوال کرنے والا اس کنویں کا پانی پیتا ہے تو اپنے مولویوں کے پاس جائے، اور اگر وہ ہر مسئلے میں محمدی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو۔ آپ نے، ایک صحابی نے آپ کو آ کر بتایا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 مرتبہ دی۔ آپ نے کہا جاؤ اس سے رجوع کر لے۔ آپ نے فرمایا، صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی میں تو 3 دفعہ طلاق 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 کہہ چکا ہوں۔ کہنے لگے جا اس سے رجوع کر لے، مجھے پتا ہے تو نے 3 دی، ایک مجلس کی 3 دفعہ دی ہوئی طلاق کو رسول اللہ 1 کاؤنٹ کرتے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ آپ نے 1 طلاق دے دی، 1 دفعہ کہی، 3 دفعہ کہی، 50 دفعہ کہی یا 100 دفعہ کہی، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے طلاق دے دی، آپ کی 1 ہو گئی، دوسری ہوگی۔ الطلاق مرتان، 2 چانس آپ کے ختم ہو گئے۔ فامساک بالمعروف، اب قابو رکھو، او احسان، الطلاق مرتان فامساک بالمعروف او تسریح باحسان، یا احسان کر کے چھوڑ دو یا انصاف کے ساتھ اسے احسان کے ساتھ، پیار کے ساتھ، معروف کے ساتھ قابو رکھ لو۔ حلالہ، یاد کرنا، حلالہ دین محمدی کے اندر بے غیرتی کا ٹکا ہے، یہ کوئی غیرت مندی کا کام نہیں ہے، اور پھر عقل کے بھی خلاف ہے۔ غصہ کس کو آیا؟ بولو، غصہ کس کو آیا؟ مرد کو۔ طلاق کس نے دی؟ قصور کس کا؟ حلالہ یہ اپنا کروائے، بیگم کا کیوں کرواتا ہے؟ غصہ اس سے آیا، طلاق اس نے دی، غلطی اس کی، بیوی تو گھر بیٹھی روٹیاں پکا رہی بیچاری، اب اس کو کیوں، اس کا کیوں حلالہ کرواتا ہے؟ اپنا کروا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کروانے والے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بتیس المستعار، حدیث کے لفظ ہیں سنیے، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کی خبر نہ دوں؟ کرائے کا سانڈ، یہ پنجاب کے رہنے والے زمیندار لوگ جو بھینسیں رکھتے ہیں وہ کرائے کا سانڈ سمجھتے ہیں نا، ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں کرائے کے سانڈ کی خبر نہ دوں؟ کرائے کا بکرا، کرائے کا سانڈ، کرائے کا جھوٹا، جب بھینس ہیٹ پہ آتی ہے کسی سے جھوٹا مانگ کے اس سے جفتی کروا کے بیج رکھوا کے واپس کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا بتاؤ کون ہے اللہ کے نبی؟ فرمایا المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کروایا جائے، یہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا